اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ اے لوگو، اے ایمان والو، جب تم کافروں سے بھیڑو تو پیٹ پھیر کے نہ جاؤ، اور جو کوئی پیٹ پھیر کے جائے گا مگر الا متحرفا لقتال، کہ قتال کی تدبیر کر رہا ہو، او متحیزا الی فئۃ، یا اور جماعت کو ساتھ لینا ہو، یہ دو چیزیں چھوڑ کر فقط باء بغضب من اللہ، بس وہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو پا رہا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ حاضرین کرام، یہ 15 نمبر کی آیت ہے سورہ انفال کی، اور سورہ بدر کا واقعہ آپ کے سامنے کئی مجلسوں میں ذکر کیا گیا ہے، تو اس کی ایک اور کڑی ہے جو یہاں بتائی جا رہی ہے۔ اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، جنگ کرنے کا طریقہ دنیا میں پہلے سے، جب سے جنگوں کا سلسلہ چلا ہے، 2 طرح سے جنگ ہوتی تھی آپس میں۔ ایک جنگ گوریلا جنگ ہوتی تھی، یعنی ایک گاؤں کے، ایک قبیلے کے لوگ پوری تیاری کے ساتھ دوسرے گاؤں پر جو غفلت میں ہیں ان پر حملہ کر دیتے تھے، اور اس میں ظاہر بات ہے جو غفلت میں ہیں، سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جو بھی ہے، کوئی ہتھیار نہیں، الگ الگ کہاں ہیں۔ یہ مسجد میں جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اسی میں جو ہے آپ سنتے ہیں غلام باندیاں، ایک طریقہ وہ تھا۔ دوسرا طریقہ جو ہے 2 بدو، آمنے سامنے، پوری تیاری کے ساتھ معلوم کرا کے اس علاقے والوں کو معلوم کراتے ہیں، پھر یہ خود تیار رہتے ہیں، یہ جنگ ہوتی تھی۔ یہ بھی ایک طریقہ، لیکن یہ جو دوسری جنگ ہے وہ ضابطے سے، قاعدے کے ساتھ، قانون کے ساتھ ہوتی تھی۔ پہلے معلوم کرا دیا جاتا تھا فلاں جگہ سے مقابلے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، اور پھر ادھر سے لوگ تیار ہوتے، جیسے بدر کا ہوا ہے، یہ طریقہ تھا۔ اس جنگ میں سامنے 3 گروپ ہوتے ہیں، ایک داہنا، ایک بایاں، ایک سامنے کا، پھر اس کے پیچھے 3 گروپ ہوتے، یہ سلسلہ ہوتا تھا، جنگ ہوتی تھی۔ اسی جنگ کے بارے میں بات ہو رہی، گوریلا جنگ کی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیا جنگ کرنے کے طریقے کیا تھے۔ ہم کو تو جنگ ہی نہیں معلوم ہے، ہم کیا سمجھیں گے۔ ایسے دور میں ہم آئے ہیں، وہ جو دور تھا مغلیہ کے دور کے بعد جو ہے انگریز جب آیا ہے، اس نے جو ہے ہم سب کو نامرد بنا دیا۔ تلوار یہ کچھ نہیں، بس دھوکے سے کہیں سے بھی مار دو، کہیں سے گاؤں جلا دو۔ غزہ پورا جو ہے ستیہ ناش کر دیے، برباد کر دیے، کھنڈر بنا دیے۔
یہ یہودیوں کی چال ہے۔ یہ بات آپ جان رکھیے یقینی طور پر، یہودی بہت سے چالیں چل سکتا ہے لیکن موت کا اس کو بہت ڈر ہے، موت سے ڈرتا ہے، ہرگز ہرگز مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن میں اس کے لیے بارے میں کہا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اے یہودیو، بنی اسرائیل نہیں کہا یا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تم زعم کرتے ہو، شان بتاتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، دوسری جگہ تو کہا اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے خاندان والے ہیں، من دون الناس، اگر ہے یہی بات تم اللہ کے دوست ہیں، موت کی تمنا کرو۔ دیکھیں یہ چیلنج ہے، آج قیامت تک چیلنج ہے۔ کسی یہودی کے ساتھ بھی آج آپ بحث کر لیجئے، اس کے اس بات پر مجبور کر دیجئے کہ تو سچا ہے تو موت مانگ لے، نہیں مانگے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے وہ موت کو نہیں مانگے۔ اللہ کے نبی کے کہنے کے بعد اللہ کے نبی بلا رہے موت کو مانگو، تم دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہم صحیح نہیں، تم صحیح ہو، تم انبیاء کی اولاد ہو، سارے نبی تمہارے اندر آئے ہیں، بنی اسرائیل کے، بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، ہم کو جو امی کہتے ہو، جاہل کہتے ہو، ناسمجھ کہتے ہو، کیا کیا کہتے ہو تم؟ اگر یہ بات واقعی تم اللہ کے دوست ہیں، اللہ کو چاہنے والے، موت مانگو ان کنتم صادقین۔ تو وہ جو ہے دھیرے دھیرے دنیا سے دو بدو لڑنے کے معاملے کو بگاڑ دیا۔ غالباً جب انگریز چلا گیا اس کے بعد تو جنگ ہوئی نہیں، جنگیں تو کوئی ہوئی نہیں، بس ادھر سے ایٹم بم ڈالو یا گولی چلاؤ یا یہ وہ توپ خانے سے گولیاں چلاؤ، نامردی جنگ ہے وہ۔ اس زمانے میں جنگ چلتی تھی سامنے بہادری سامنے ہوتی تھی، دونوں طرف سے بہادری سامنے ہوتی تھی۔ اب اس میں بدر کے اندر بھی ایسا ہوا ہے۔ میں دوسری طرف چلے جا رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہے میرے پاس، اس لیے وقت پورا کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ شروع ہی، کافر جنگ کے میدان میں کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام بھی کھڑے ہو گئے، تو ابو جہل نے کہا تمہارے جو بہادر ہیں جنگ کرنے والے ان کو سامنے کرو۔ وہی 3 آدمی، سامنے والا پہلے جانا، وہ اگر مسلمان ہے شہید ہو گیا تو دوسرا آنا، ایک طریقہ تھا ان کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کے نام لیے، فلاں انصاری جائے، اس کے مقابلے میں فلاں انصاری جائے۔ عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید تھا، جو فرسٹ جنگ کا آغاز کر رہا ہے۔ تو غالباً عتبہ نے کہا یا شیبہ نے کہا، اس وقت مجھے ذہن میں ہے صحیح کون آدمی کہا معلوم نہیں، یہ ہمارے برابر کے نہیں، ہمارے سامنے جو جنگ لڑنے کے لیے کھڑے وہ ہمارے برابر کے نہیں، ہمارے برابر کے بھیجو، ان کا خاندان، ان کی بہادری ہمارے برابر کی ہونا۔ یہ تو کچھ ہے نہیں ہے انصاری، ان کو کیا ہم سیکنڈ میں مار دیں گے؟ ان کو مارنا کیا آتا ہے، جنگ کرنا کیا آتا ہے؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، تم جاؤ، اور پھر حضرت علی کا نام لیا اور ایک صحابی کا بھی نام لیا، غالباً ابو عبیدہ ہے۔ تو حضرت حمزہ، حضرت علی
اور دوسرے ایک صحابی ہیں، ان کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، 3 صحابی ہاشمی، وہ لوگ بھی ہاشمی قریشی، ہاشمی نہیں قریشی، عتبہ شیبہ برابر کے ہیں، بہادری میں بھی، مال میں بھی، نام میں بھی، سرداری میں بھی۔ حضرت علی نے سیکنڈ میں ختم کر دیا، حضرت حمزہ نے بھی سیکنڈ میں ختم کر دیا اپنے سامنے والے کو، اور تیسرا تھوڑی دیر کے بعد جو ہے بہت مشکل سے مرا، وہ حضرت علی نے مارا اس کو۔ جنگ اب ہو گئی، شروع ہو گئی۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کو تو جنگ معلوم ہی نہیں ہے کیا ہوتی ہے جنگ۔ جنگ تو صحابہ کو پوچھو کیسے کرتے تھے جنگ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ ایسی جنگ جو ہوتی ہے تربیت کے ساتھ، تربیت ہوتی تھی کیسے جانا کہاں جانا، اس میں جو ہے کوئی بزدل ہوتا تھا۔ ایسی جنگ میں جو دوسری جنگ ہے نا، اس میں کوئی بزدل ہوتے تھے، صحابہ کے اندر بھی جو ہے کمزور تھے۔ بزدلی جو ہے ایمان کے خلاف نہیں ہے، یہ طبیعت کی بات ہے۔ بزدلی کو جو ہے حضور نے جو ہے اس کا عیب نہیں بتایا۔ حسان جو ہے، معاف کیجئے ادب کے ساتھ کہتا ہوں، کہنے کی جرات بھی نہیں ہے، کہنا پڑتا ہے، غزوہ خندق میں جہاں عورتیں ایک اس میں جمی ہوئی تھی، ان کی حفاظت کی جا رہی تھی قلعے کے اندر، اس قلعے کی نگرانی کے لیے حسان کو بھیجا گیا تھا۔ صرف حسان دروازے پر رہے، دشمن سامنے سے دیکھ کر مقابلے کرنے کے لیے نہیں آئے گا، یہاں بھی کچھ لوگ ہیں اندر بھی کر کے ان کو کھڑا کیا گیا تھا۔ لیکن کچھ ان کے جاسوس، کافروں کے جاسوس، ان کو معلوم کرنے کے لیے کہ کہاں کتنے ہیں، کچھ آدمیوں کو بھیجے تو حضرت حسان کو حضرت حمزہ کی بہن صفیہ، حسان کو کہا حسان دیکھ مارو نا، کیوں کھڑے ہو؟ تو حسان نے کہا میں اس لائق ہوتا تو مجھے حضرت اب جماعت میں لے لیتے تھے، میرے میں طبیعت میں دم نہیں ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ اب یہ بہادر اٹھی عورت جا کے کیا لڑے گی؟ یہ قلعے کے دروازے پر دشمن لوگ آئے، اوپر سے جا کے ایک بڑا پتھر لے کے ان کے اوپر ڈال دیا، مار دیا، 2-3 آدمی مر گئے۔ اس کی لاش اٹھا لے کے وہ سامنے جا رہے دشمنوں کو، دیکھو تمہارے دشمن کو ہم نے تمہارے ساتھی کو مار دیا۔ حضرت صفیہ بہادر عورت، حضور کی پھوپھی۔ تو یہ جنگ ہوتی تھی، اب وہ جنگ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس میں کیا ہوتے تھے، کچھ صحابہ ہیں، لیکن جیسے اس جنگ کے لیے آنے لگے تو کون ہے، اور ایک صحابی ہے جو بولے میں نہیں آتا، یہ کیا جنگ کیا کم لوگ جا رہے۔ تو بہرحال ایسا ہے، بزدلی کو حضور نے کہا بزدلی جو ہے کمزور، گناہ نافرمانی کا اثر نہیں ہے۔ انسان کوئی بزدل ہوتا، کوئی طاقت والا ہوتا ہے، ایسا ہے یہ نہیں کرے۔ تو ایسا اس کے لیے اللہ تعالیٰ قانون بتا رہے ہیں، اگر میدان میں آنا ہے تو دل ہے تو آؤ، جگر ہے تو آؤ، جگر نہیں ہے تو مت آؤ۔ آگے پھر نہیں کھڑے تو پوری فوج کو تکلیف پہنچے گی۔ ایک آدمی بھاگ کر پیچھے سے ہٹے گا، بھئی جماعت بڑی ہے، میرا تو صفایا ہو جائے گا، تو اس سے کیا ہوگا، دوسروں میں بھی حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے اس میں کہا، دیکھو جنگ کا بھی قانون بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، جب کافروں سے تم سامنے ہو جاؤ، پیٹ پھیر کر مت جاؤ۔ کیوں؟ اگر تمہارے دل میں اللہ کے لیے جنگ کرنا ہے، اللہ کے لیے لڑنا ہے، تو اللہ کے لیے لڑنے والا موت سے نہیں ڈرتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کے لیے لڑنے والا موت سے نہیں ڈرتا، موت کا مقابلہ کرتا ہے۔
मर शहीद हो जाऊंगा लेकिन दुश्मन को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। एक सहाबी थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे, अल्लाह के रसूल क्या मैं शहीद होते ही मुझे क्या बदला मिलेगा? जन्नत मिलेगी? अभी तो पड़ा है नीचे, जन्नत मिलेगी। बस तलवार भी छोड़ दी, सब भी छोड़ के खुद ही आगे बढ़ रहे। ये जज्बा था। एक सहाबी के पास कुछ भी नहीं है, वो सहाबी का नाम भी शायद, नाम याद रखना, नाम तो बहुत याद रखता हूँ, अल्लाह का करम है, ऐसा ऐसी बात नहीं है, इस वक्त याद नहीं आता, माहौल में याद नहीं आता है। लेकिन वो सहाबी क्या हैं, निकले हैं जंग करने के लिए, तलवार भी नहीं है, नेज़ा भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल मैं तो जंग करना चाहता हूँ, मुझे ख्वाहिश है मैं शहीद हो जाऊँ या काफिरों को ख़त्म कर दूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ में एक छड़ी दी। छड़ी, ये मसला वाक़या बताया था कि नहीं हैं? पिछले बार तो नहीं बताया ना। तो वो छड़ी जो है उनके हाथ में जाकर तलवार बन जाती थी। बोला हूँ क्या मैं? ये नहीं बोला, दूसरा बोला, आप जुबैर का बोला, वो जो पैरों में जाके तलवार ये किए, ये दूसरा है। तो छड़ी जो है उनके हाथ में जाके तलवार दिखती थी दुश्मन को, ये तलवार लेके आए, तो मारते थे उसे, तलवार का काम करती थी। हजरत उमर के ज़माने तक थी वो, लोग देखते थे ये हुजूर की दी हुई छड़ी है, तलवार बन गई है। तो ये अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे हैं, ऐसा भागना नहीं, मैदान में खड़े हैं तो लड़ो, ऐसा भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम लड़ रहे हो अल्लाह के लिए। अल्लाह का फैसला मौत है तो मौत, तुम नहीं आए तो भी होती थी मौत, अब आ गई तो भी मौत हो रही है। और ऐसा जो भागेगा उसके बारे में अल्लाह ताला कह रहे, फ़क़द बा बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, बस वो अल्लाह के गज़ब में आ गया। अकबरुल कबाइर है ये गुनाह, मैदान से भागना अकबरुल कबाइर, 7 गुनाह जो हुजूर ने बताए हैं, और तीन बड़े गुनाह हुजूर ने एक अलग जगह बताया, उसमें 3 है। एक मैदान जंग से भाग जाना, दूसरा माँ बाप की नाफरमानी करना, और तीसरा जो है ये भी याद नहीं आ रहा, तीन गुनाह बताया अल्लाह के नबी ने। एक बड़ा गुनाह माँ बाप की नाफरमानी करना, और दूसरा मैदान से भाग जाना, और तीसरा लफ्ज़ इस वक्त याद नहीं, इंशाल्लाह याद आ गया तो बता दूंगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसा नहीं भागना चाहिए। हाँ, जंग की तरतीब है ये, एक आदमी इसलिए जंग अपनी जमात से अलग हो रहा है कि किसी दूसरी बड़ी बहादुरों की जमात में शामिल हो जाऊं, उसकी इजाज़त है, या जाके छपके जाके और एक जमात और एक लड़ने वालों को बुला के लाओ। हमारी जमात कम है, दूसरों को जाके बुला के लाओ, इसमें इजाज़त है। लेकिन यूं ही भागना, डर से डरपुक होके भागना, बुज़दिली से भागना, इसकी इजाज़त नहीं है। ये अल्लाह ताला इसमें बता रहे हैं। अब होगा एक वाक़या, ये हो गया, जंग हो गई, बैठे हैं सहाबा किराम, बातें चल रही है, ये शान नुज़ूल है, इस आयत का शान नुज़ूल है। इंसान की फितरत है, कभी जमते हैं तो बड़े बड़ी बातें अपने अपने कमालात बताते, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं वो करता हूँ, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। अब इतना बड़ा काम किए साहबा किराम, थोड़ी मामूली बात है, 313 खड़के 1000 को भगा दिए, 70 को मार दिए, 70 को पकड़ लिए, और बाकी भाग रहे हैं, खड़े नहीं हैं, भाग के बचे हैं, हाथ को मिले नहीं, धड़ाधड़ भागे, चलो चलो भागो भागो, जितना भाग सकते भागो, माले जितना माल था छोड़ के भागे, माले गनीमत भी तो आया ना। तो
یہ اس کے لیے یہاں پر یہ بات بتائی گئی، ادب بتایا گیا جنگ میں کرنے کا۔ اس میں یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر اپنے بھائی میں فلاں کو مار دیا، بھائی میں فلاں کو مار دیا، میں فلاں کو مار دیا، اپنا کمال دکھا رہے ہیں، کمال سمجھ رہے ہیں۔ حق تھا ان کو سمجھنے کا، میں کہتا ہوں سمجھتے ہیں، حق تھا ان کو۔ پہلے جو دیکھیں 313 میں کیا دل ہوتا ان کو 1000 کو مارنے کا، 2 گنا بڑھ کر ہے نا، اور سب ہتھیار ہیں ان کے پاس، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ اب بات چل رہی تھی، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں آئی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹا سا کام کر دیا تو اخباروں میں آ جاتا ہے، روز فوٹوؤں کے ساتھ فوٹو چھپ رہے، مولانا یہ کیے، مولانا وہ کیے، مولانا وہ کیے، دلیندر کو بھگا دیے۔ کون دلیندر؟ نریندر مودی، وہ دلیندر ہے، جب بھی اس کا نام لیتا ہوں میں دلیندر بولتا ہوں، سمجھے آپ؟ تو بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ادب سکھا رہے ہیں صحابہ کرام کو، کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم قتل نہیں کیے۔ اگر تم کسی کو قتل کر سکتے تو 300 کو کرتے تھے، 600 اور بڑھ کے اتنے کہاں سے آ گئے؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، جو 70 تم مارے ہو تم نہیں مارے ہو، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا پہلا سبق ہے دین اسلام کا، قرآن کا، حضور کا۔ اپنے اسباب پر بھروسہ کرنا، اپنے اسباب کی تعریف کرنا، میرے فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے، میرے فلاں کام کی وجہ سے ہو رہا، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ کہنا چاہیے الحمدللہ اللہ نے مجھ سے کام لے لیا، میں نہیں کیا، اللہ نے کیا، اللہ کیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ 70 جو قتل ہوئے اس کو اللہ اپنی طرف کر رہے ہیں۔ اب پھر اللہ کے نبی کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تو نہیں کہے ہوں گے، اللہ کے نبی کہہ بھی نہیں سکتے، ان کی شان بڑی اعلیٰ ہے، بڑی اونچی ہے، لیکن اللہ ہے نا، اللہ ہے، وہ اللہ کو حق ہے اپنے نبی سے کون سی بات کرنا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ، تم جو وہ جو مٹی پھینکے تھے 3 مشت اٹھا کے، شاہتی لجوء کر کے، دانی طرف پھینکے، بائیں طرف پھینکے، سامنے پھینکے، وہ کہاں تک جاتا تھا؟ ایک آدمی کی آنکھ میں جاتا تھا، وہ تو پوری جماعت کے اوپر گیا نا۔ قریش کی پوری جماعت کی آنکھوں میں حضور کے کنکرے گئے، وہ جانا تھا، دلوں میں بزدلی آ گئی، نہیں لڑ سکتے، نہیں لڑ سکتے، نہیں لڑ سکتے۔ ایک مٹھی مٹی ادھر پھینکے، ادھر کے بزدل ہو گئے، ادھر پھینکے، ادھر کے بزدل، ادھر کے پھینکے۔ یہ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، آپ نے نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا۔ ہم جب پھینکے پوری طرف دانی طرف کے سب لوگ چلے گئے، بائیں طرف پھینکا وہاں چلا گیا، جہاں گیا وہیں سے ہو گیا۔ اور مٹی آنکھ میں پڑنے پر کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے نا، ریزہ پڑ جائے تو آنکھ کھولتی، کچھ چیز آگے لگڑتا ہے، فلاں کہتا لگڑے گڑے نہیں، لگڑ بھی نہیں ہوئی، خالی آنکھ میں پڑے، دل میں جا کے پڑ گئے، ہو دل ان کے بزدل ہو گئے۔ یہی معاملہ ہجرت کے موقع پر بھی ہوا ہے، ہجرت کا واقعہ بھی آ رہا ہے اسی سورت میں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہ اللہ نے ایمان والوں کو آزمائش کی ہے۔ یہ 313 صحابہ کی آزمائش اللہ کہہ رہے آزما رہے ہیں، تکلیف میں ڈال دیے، بھوکے پیسے کم ہیں، ہتھیار نہیں ہیں، تکلیف ہے، بھوکے ہیں، سب پریشانی میں ہیں، میدان میں کھڑے ہیں، آزمائش میں ڈالا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ بلاءً حسنا، منہ بلا، تم کو اچھا بدلہ دینا چاہتے، اسی وقت کیش بدلہ دے دیا اللہ میاں،
بدر کے صحابہ کو 313 کو کیا بدلہ دیا. ادھر مارے آئے, میدان میں آئے, 313 کھڑے, وہ جو کنکریاں گئی مارنے گئے تو کیا ہوا, سب 70 ہاتھ میں آ گئے, 70 قیدی بن گئے, باقی بھاگ رہے. مال غنیمت 3 چیزیں ملی. مال غنیمت ملا, 70 آدمی مارے گئے, 70 آدمی قیدی ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے. میرا ٹائم تو ہو رہا ہے جی. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ جو ہے سننے والا اور جاننے والا ہے. نہیں, میں کہاں سے کہاں چلا گیا. وَإِنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو سست کر دیتا ہے, ڈھیلا کر دیتا ہے. چال, جو چالیں ان کی ہوتی ہیں اس کو اللہ ڈھیلا کر دیتا ہے. کیوں ڈھیلا کرتا ہے؟ انسان جب اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کے نبی کو نہیں مانتا, یہ بہت سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کو نہیں ماننا, نبی کو نہیں ماننا سب سے بڑا ظلم ہے. اس ظلم کی کیا انعام اللہ ان لوگوں کو ملتا ہے کہ بزدلی ان کو جو ہے ان کے چالوں کو پھیڑ کر دیتا ہے, ان کے پروگراموں کو کمزور کر دیتا ہے. ابھی آپ دیکھیے, موجودہ حالات پر غور کیجئے. وہ شیطان امریکہ میں بیٹھا ہے, پہلے دن کیا بولا, میں غزہ میں جو ہے فلسطین والوں کو لا کے جمانا چاہتا ہوں. دوسرے دن کہہ رہا ہے بستی چھوڑ کے باہر چلے جاؤ. بستی دوسرے گاؤں والوں کو کہہ رہا ہے. یہ چال ہے ان کی, یہ سمجھ نہیں رہا چال ہے یہ. انشاءاللہ فلسطین کے یہ لوگ مجاہدین حضرت عیسیٰ کے آنے تک بھی بیت المقدس نہیں دیں گے ان کو. مسجد میں بیٹھ کے بول رہا ہوں, صحیح بول رہا ہوں مولانا؟ ہاں, بیت المقدس نہیں دیں گے. اپنے گھروں کو شہید کر دیں گے. ان کے دلوں میں جذبہ جو ہے بیت المقدس کا جذبہ ہے, دین کا, ایمان کا جذبہ ہے. جان کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے وہ لوگ. آج بھی اسرائیل کہہ رہا ہے کچھ کمائے نہیں, ہم کھو دیے, اپنی طاقت کھو دیے, اپنی فوج کھو دیے. ان کے اخبار بتا رہے. یہی تو ہے. کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ, ذالکم, وہ سمیع علیم ہی ہے اس آیت کے اندر جو میں چھوڑ کر چلا گیا تھا. سمیع علیم, علیم سننے والے, جاننے والے. یہ 2 الفاظ اللہ کے جو صفات ہیں سمیع علیم, بہت ساری جگہ دیکھیں گے آپ. اس سے ہمارے عقیدے بنتے ہیں. 2 عقیدے بنتے ہیں. ایک عقیدہ ہماری بات کو بھی سن رہا ہے اللہ, ہماری چالیں چھپ چھپ کے جو سازشیں کر رہے ہیں, تم سمجھ رہے ہیں ہم چھپ چھپ کے کر رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا چل رہا. اللہ کہہ رہے سننے والا ہے. علیم, تم کیا کر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے وہ. اللہ کی 2 صفت پر مسلمان آ گیا, اس کا ایمان صحیح ہو جائے گا. یہ عقیدے آخرت اور اللہ کی حاضری بتائی جا رہی ہے. اللہ ہر آواز کو سن رہا ہے, ہر آواز کو, جہاں ہلکی ہو, چھوٹی ہو, موٹی ہو, جو بھی آواز ہے سب آوازوں کو سنتا ہے. چونٹی جو چلتی ہے اس کے پیر کی جو آواز ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں. ذالکم, یہاں تو وقف نہیں دیے ہیں قرائے کرام. یہ اللہ تعالیٰ ہیں جو بتا رہے ہیں, پورے واقعے کا نچوڑ بتا. یہ ہوا, ان کی پوری سازشوں کا نتیجہ یہ ہوا ہے. وہ آئے, تیار ہو کر آئے, اور کیا کیا کر کے آئے, کیا کر کے آئے, موت لے کے آئے, مر کے گئے. یہ ذالکم کے اندر ہے, کچھ نظر نہیں آتا. ذالکم واقعہ یاد کرو, پورا واقعہ دہراؤ. حضور کیسے نکلے مدینے سے, کہاں جا کر مشورہ کیے, یہ لوگ کہاں سے نکلے, کہاں آ کر ملے, بارش نہیں تھی, بارش ہوئی, اور جو کیا کیا ہوا آپ کو سنا ہے نا, 3-4 ہفتے جو سنائے ہو. اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کے چالوں کو
سست کر دے گا. ایک دم مار دے گا نہیں بولا اللہ تعالیٰ. ایک پلان تیار کریں گے, وہ ختم ہو جائے گا. اب ہندوستان میں کیا ہوا, وہ کیا میلہ جو لگا, کتنے وہ کہہ رہے کتنے ہزار مر گئے لیکن چھپا رہے. وہ تو مسلمانوں کے خلاف اپنی طاقت دکھانے کے لیے تھا. پابندی لگ گئی تھی مسلمان نہیں آنا, اچھا ہوا نہیں گئے مسلمان, نہیں تو مسلمان پہ پڑ جاتا ہے. اب معلوم ہو گیا تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہارے بہادر کہاں ہیں, تمہارے کچھ اکسانے والے بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کیے, وہ ان کی لاشوں تک تو نہیں اٹھائے. یہ اللہ کی اس آیت کے اندر بھی ہے, ان اللہ موہن کید الکافرین, کافروں کے چالوں کو اللہ سست کر دے گا, ختم کر دے گا نہیں کہا. ایک چال کریں گے وہ ختم ہوگی, پھر دوسری چال کریں گے وہ ختم ہو جائے گی, پھر تیسری چال کریں گے پھر وہ ختم ہو جائے گی. یا کیا ہے ان کے دلوں کے اندر, ان کے دلوں کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے, اللہ نہیں بسا ہے. دنیا کی محبت, موت سے ڈر رہے ہیں. موت سے ڈرنا بھی جو ہے وہن ہے, وہن کا حدیث میں, موت سے ڈرنا بھی وہن یعنی بزدلی. کیوں ڈرتا ہے, مر گیا تو میرا سب چھوڑ کے جانا پڑے گا, اتنا محنت کر کے کمایا, ڈرتا ہے, بالکل ڈرتا مرنے کے لیے. وہ ہے کیا ہے سورہ, ایک جگہ آئے تھے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فہو, اتنا یاد نہیں ہے وہ آیت کا آخری ٹکڑا یاد نہیں. اس کے آگے ہے کہ ذرا بولے نا مولانا وہ آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اس کے بعد ہے موت کی بات آتی ہے کہ موت سے ڈرتے ہیں. یہ ہمارے لیے ہے, یہ آیت کافروں کے منافقوں کے لیے نہیں, ہمارے لیے آیت ہو. اس میں اذا جاءہ الموت, کہتے ہیں جب موت آ جائے تو تھوڑا مہلت دے دیجئے. آیت بھی سورہ منافقون میں ہے, شاید سورہ منافقون کا آخری رکوع ہے. تو اس میں ہے موت جب آتی ہے وہ ہمارا ذکر ہے, وہاں پر موہن, وہن ہے, وہن اولاد کا, دولت کا ایک خمار رہتا ہے, تو اس وقت انسان موت سے ڈرتا ہے, بہت موت سے ڈرتا ہے. اور وہاں انہوں جو ڈرے ہیں اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے, اس لیے ان کو یہ ہوا. ان تستہو فقد جاءکم الفتح, اگر تم جو ہے فتح مانگ رہے تھے, فتح تو آ گئی. تم دعا کر رہے تھے نا ہماری کامیابی ہو جائے, کامیابی تو آ گئی نا. اس کی دعا ہے, یہ ابو جہل کی دعا ہے. ابو جہل دعا کر رہا ہے, مکے سے آتے وقت وہاں بھی دعا کیا, اب میدان میں بھی دعا کر رہا ہے. کیا دعا کر رہا ہے کہ اللہ, دعا بھی ہے اللہم اقطعنا للرحم, اے اللہ جو رشتہ داری کو کاٹ رہا ہے, غدن فأہنہ الغدات, فأہنہ الغدات, کل ان کی چھانٹ دے. یہاں پر یعنی صحابہ کو 300 درہ کو چھانٹنے کی اللہ سے بول رہا ہے. ہمارا تمہارا کیا ہے, دعا کرتے. ابو جہل دعا کیا میدان میں کھڑ کے کہ ہم کو فتح دے دیجئے. اللہ تعالیٰ ہوش بتا رہے, تم مانگے نا, تم جو مانگے میں دے رہا ہوں, تم یہ تو نہیں مانگے اللہ مجھے ہدایت دے دے, اللہ مجھے دوسری اپنے لیے بولتے. صحابہ کی جماعت کو بھی تم نے ملا لیا نا, صحابہ کی جماعت کے لیے تم کہہ رہے ہیں کہ ان کو کاٹ دے, ختم کر دے, ان کا یہی نہ رہے. کیا کہہ رہے ہیں, کل اے اللہ جو قطع رحم کے مجرم ہیں اس کو تو کچل دے,
ایک مولانا نے ترجمہ کیا، ماشاءاللہ بہت پسند آیا مجھے. یہ ترجمہ کیا اس کا کہ ہم میں جو سب سے زیادہ قطع رحمی کرتا ہے، قطع رحمی کا مجرم ہے، اس کو تو کچل دے. کس کو؟ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، 313 کو کچل دے. یہ بول رہا ہے ابو جہل. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو مانگا نا میں دے دیا، تو جو مانگا میں دے دیا. تو رحم کاٹ رہا ہے، حضور پر ڈال رہا ہے ظلم. یہ حضور کاٹتے رشتہ داری کو ختم کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. فقط جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم رک گئے. دیکھو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر ڈرا بھی رہے ہیں اور شرم بھی دلا رہے ہیں. اتنا بڑا منظر تم نے دیکھ لیا. 313 آئے صحابہ، لیکن تمہاری جماعت میں 70 مر گئے اور 70 قیدی ہو گئے. باقی تو ہے نا، اور ان کو دے رہے ہو. اب تو سمجھ جاؤ نا، اب تو ایمان لے آؤ. تمہاری ساری چالیں ختم ہو گئی، برباد ہو گئی. وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم رک گئے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی کفار مکہ کے لیے. کیا رحم ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے علم میں ہے. یہ 1000 جو آئے ہیں، 70 مر گئے، 70 قیدی ہو گئے. معلوم نہیں کس کو اس میں سے اسلام ملے گا، ایمان ملے گا. ملا. ابو سفیان وہ تو گئے تھے نا شام کو، جا کے مال بیچ کے آئے ہیں، لیکن اس میدان میں نہیں آئے، لیکن مسلمان ہو گئے. اور کئی جو میدان جنگ میں تھے، بعد میں وہ اسلام لے آئے. فتح مکہ میں تو سبھی آ گئے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا، اور اگر تم نہیں رکے، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر رک گئے تمہارے لیے خیر ہے. وَإِن تَعُودُوا، اور پھر دوبارہ تو ہمارے نبی کے خلاف لڑنے کے لیے آئے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اللہ پھر دے رہے ہیں اللہ کے نبی کو تسلی. اگر پھر یہ آئیں گے تو ہم آئیں گے آپ کے لیے، ہم آپ کو بچانے کے لیے ہم آئیں گے. نعوذ، ہم آئیں گے. شان، اپنی شان بتا رہے ہیں. اگر یہ تمہارے خلاف جنگ کے لیے آئیں گے اس کے بعد تو ہم آئیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہاری جماعت، بڑی جماعت کوئی جو ہے کچھ نہیں کر سکی. وَلَوْ کثرت، اگر تم زیادہ، اگرچہ کہ زیادہ تھے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی سے لگ کر ایک رکوع پھر چل رہا ہے. وہ رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. کیا ہے؟ اللہ کی رسول کی اطاعت. جیسا 313 کیے ہیں ویسا تم کرو. وہ 313 کو بھی ہے، ہم سب کو بھی ہے. آگے آیات کے اندر معلوم ہوگا. وَلَا تُوَلُّوا، کبھی بھی اسلام کے خلاف سازش ہو تو پیٹ پھیر کے مت جاؤ. پیٹ پھیر کے اسلام کے خلاف سازش کریں کچھ لوگ، سامنے آؤ. جہاد کی بات کرتا رہا، میں پکڑ کے لے جائیں گے مجھے. ڈرو مت، اللہ بچانے والے. تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، ہم آئیں گے تمہارے بچانے کے لیے. جو ہمارا جو فیصلہ وہ برابر ہوگا. تو اس لیے میں انشاءاللہ یہ رکوع بھی بڑا عجیب ہے، اس میں بہت سی عجب قسم کی باتیں آئیں گی. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غالباً سمجھتا ہوں مولانا جو ہے ذکر کرانے کے لیے آئے ہیں یا شجرہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں، ایسا میری سمجھ میں آ رہا ہے. جی آپ ذکر نہیں فرماتے؟ ہے اور مولانا کوئی مولانا نہیں ہے؟ دعا کرنا جی آپ دعا کر دیجیے. نہیں
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم وقنا شر ما قضيت. اللهم وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اے خدایا ہر خطا پر شرمسار ہیں ہم، گنہگار ہیں ہم، خطا کار ہیں ہم. جان کر بھول کر ہم نے جو بھی کیا ہے پتہ ہم کو اب اس کی سزا ہے. تیری چوکھٹ پہ ہم نے سر نہ جھکایا، بس زمانے کو ہم نے اپنا بنایا. تیری رحمت ہی تو اب آسرا ہے، تیری رحمت ہی تو اب آسرا ہے. تجھ سے کہنے کو اب کچھ نہ بچا ہے. ہمارے سجدوں پہ تو ایسی نظر کر، ہم اندھیروں میں ہیں تو روشنی کر. ان دعاؤں میں تو ایسا اثر دے، ان دعاؤں میں تو ایسا اثر دے. رب کعبہ ہمیں تو معاف کر دے. نیکیوں سے ہمارے دل جوڑ دے تو، رخ ہوا کا ادھر سے ادھر موڑ دے تو. ماؤں سے بڑھ کر ہے پیار تیرا، تیرے سوا اب ہے کون ہمارا. گر نہ جائیں ہمیں اب تو ہی اٹھا دے، ایسا رستہ ہمیں اب تو ہی دکھا دے. ایسا رستہ ہمیں اب تو ہی دکھا دے. ہے آنسو ہمارے سوالی ہیں تیرے، ہے آنسو ہمارے سوالی ہیں تیرے. گر رہے ہیں یہ اب دامن پہ اپنے. اب تو سن لے ہماری اے خدایا، اب تو سن لے ہماری اے خدایا. ہر خطا پر شرمسار ہیں ہم، گنہگار ہیں ہم، خطا کار ہیں ہم. الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں کو درگزر فرما. مولا ہم پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. مولا خاص طور سے آج کی اس نورانی، روحانی اور قرآنی محفل کو قبول فرما. مولا تیرے بندے اے اللہ تیرے دربار میں بیٹھ کر اے اللہ انہوں نے تیرے کلام پاک کو سنا ہے، اے اللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اے اللہ قرآن پاک کے نور کو اور اس کی سمجھ کو ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں اتار دے. مولا قرآن پاک کا نور ہماری زندگیوں میں، سینوں میں اتار دے. مولا قرآن پاک کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن پاک کے احکامات کے مطابق اے اللہ ہمیں اس دنیا میں
چلنے کی توفیق عطا فرما مولا رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے ذکر و اذکار کی اے اللہ نورانی اور روحانی مجلسوں کو قبول فرما مولا یقیناً تجھے یاد کرنا تیرا ذکر کرنا تیرا پکارنا تو بہت پسند فرماتا ہے اے اللہ ہماری ان زبانوں سے اے اللہ تیرے ذکر کو قبول فرما لے تیری پکار کو قبول فرما لے تیری یاد کو قبول فرما لے اے اللہ اس کا بہتر سے بہتر صلہ ہم سب کو نصیب فرما مولا قرآن پاک کی برکت سے ہماری ہر مشکل کو آسان فرما اے اللہ تو ہماری حاجت روائی فرما مولا ہماری مشکل کشائی فرما مولا ہر قسم کی وبا سے بلا سے شر سے بیماری سے جادو کے اثرات سے نظر بد سے دعائے بد سے کرتوتوں سے اے اللہ ہم سب کی بھرپور حفاظت فرما اے اللہ دنیا آخرت دونوں جہاں کی اے اللہ کامیابی و کامرانی نصیب فرما اے اللہ دنیا آخرت دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری بھرپور حفاظت فرما اے اللہ ہمیں موت آئے تو ایمان والی موت نصیب فرما اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما اے اللہ راحتوں والی موت نصیب فرما اے اللہ حادثات کی اچانک کی موت سے ہم سب کی بھرپور حفاظت فرما اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین 23 तारीख को बुर्दा शरीफ बना 20-3 तारीख को बुर्दा शरीफ بردہ شریف 23 تاریخ کو ہوگی اتوار کا دن آتا ہے اتوار کا دن انشاءاللہ